یہ یقیناً خفیہ پولیس کا اہلکار ہے اور اس کا طنز بھرا معنی خیز لہجہ بتا رہا ہے کہ یہ میری اصلیت سے واقف ہے۔ میں نے فوراً سوچا کہ اپنی اچکن کی اندرونی جیب سے بریٹا نکال کر میز کے نیچے سے ہی اس کی ناف پر رکھ دوں، مگر مجھے بخوبی اندازہ تھا کہ اگر یہ خفیہ پولیس والا واقعی مجھے پہچان گیا ہے یا پمپانور سے ہی میرا تعاقب کرتا ہوا یہاں تک آیا ہے تو یہ تنہا نہیں ہوگا اور اپنے بچاؤ کی بھی پوری تیاری کر کے آیا ہوگا۔ فوری رد عمل ظاہر کرنے کی بجائے مجھے صورتحال بھانپنے کی مزید جستجو کرنا چاہیے۔ تبھی اس شخص نے ایک بار پھر گمبھیر رازدارانہ سے لہجے میں کہا، آپ نے میری بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا گوئل صاحب، کیا کچھ ناراض ہیں؟ اوہو، شاید میری بات سمجھ نہیں آئی۔ اس عمر میں سماعت کا مسئلہ ہو ہی جاتا ہے۔ اس شخص کی زبان سے اپنا یہ نام سن کر مجھے گویا زوردار کرنٹ لگا۔ رشی کیش کے سوا میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ نئے بھیس میں میرا نام راجیش چندر گوئل ہوگا۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب ہے رشی کیش خفیہ پولیس والوں کے شکنجے میں ہے اور انہوں نے اتنے مختصر سے وقفے میں اس سے سب کچھ اگلوا لیا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے دونوں ہاتھوں سے اخبار تھام رکھا ہے۔ اپنا پستول نکالنے کے لیے مجھے دایاں ہاتھ اخبار سے ہٹانا پڑے گا، جس سے میں اخبار کی اوٹ سے محروم ہو جاؤں گا۔ اگر یہ واقعی خفیہ پولیس کا افسر ہے تو پہلے سے گولی چلانے کے لیے تیار بیٹھا ہوگا اور مجھے اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالنے کا موقع ہرگز نہیں دے گا۔ براہ راست ٹکراؤ میں سبقت حاصل کرنے کا موقع میرے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ مجھے اپنا اگلا داؤ لگانے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ میں نے بہت دھیرے دھیرے سے اخبار اپنے چہرے کے سامنے سے ہٹایا۔ اپنے سامنے بیٹھے قیمتی سگار سلگاتے وجیح شخص کے چہرے پر نظر پڑتے ہی مجھے حیرت کا شدید جھٹکا سہنا پڑا۔ اس نے طویل کشت لگا کر خوشبودار دھوئیں کا مرغولہ اگلتے ہوئے ایک دل آویز مسکراہٹ سے مجھے نوازا۔ اس دوران میں اس کی عقابی نظریں انتہائی باریک بینی سے سرتپا میرا جائزہ لے رہی تھیں۔ پھر میں نے اس کی بھوری آنکھوں میں گہری ستائش کے تاثرات دیکھے۔ پھر وہ زیر لب بولا، کمال ہے، آپ جیسا ماہر فن گیٹ اپ آرٹسٹ میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کاش کچھ دن آپ کی مائیت میں گزارنے کا موقع مل جاتا۔ مجھے آپ سے ٹریننگ حاصل کرنے میں از حد فخر محسوس ہوتا۔ اس نے آخری جملہ اردو میں کہا تھا۔ اس دوران میں میرا اعصابی تناؤ کم ہو چکا تھا۔ میں نے عاجزانہ لہجے میں کہا، براہ کرم ایسی باتیں کر کے مجھے شرمندہ نہ کریں جناب محترم۔ مجھے آپ کے سروس ریکارڈ کے بارے میں کافی کچھ معلوم ہے۔ میرے سامنے صاحبزادہ عماد الدین براجمان تھے۔ میری بات سن کر ان کے ہونٹوں پر دوستانہ مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ بولے چلیں، یوں کہہ لیں کہ آپ کو ہمارے مقابلے میں زیادہ اچھے اساتذہ ملے ہوں گے۔ بہرحال رب کریم کا شکر ہے کہ رشی کیش مجھے بر وقت مل گیا، ورنہ آپ سے غالباً آخری ملاقات نہ ہونے کی کسک تا زندگی رہتی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، اس نے سب کچھ بے جھجک آپ کو بتا دیا؟ وہ مسکرائے، بولے، کیسے مزاحمت کرتا وہ، اس کی سرسوتی کا حکم جو تھا۔ یہ سن کر میں ایک بار پھر چونکا۔ کہا، اور سرسوتی نے آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا؟ صاحبزادہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ بولا، دراصل کافی کچھ تو پہلے ہی مجھے معلوم تھا۔ معلومات میں جو خلا تھا اس کی تصدیق میں نے سرسوتی سے کر لی۔ میں نے بدستور تعجب کے ساتھ پوچھا، یعنی آپ سب جانتے ہیں کہ میں پردیپ سن کے ٹھکانے پر کیا کچھ کر آیا ہوں؟ صاحبزادہ نے ایک بار پھر ہاں میں گردن ہلائی۔ بولے، نہ صرف واقف ہوں بلکہ تاحیات آپ کا احسان مند رہوں گا۔ آپ نے وہ کیا ہے جو میرا فرض تھا، مگر میں نے قانون کی مدد سے کارروائی کا مناسب ترین طریقہ ڈھونڈنے کے چکر میں انتہائی قیمتی وقت برباد کر دیا اور وہ بدبخت پردیپ سن اپنی شیطانی حرکت کر گزرا۔ میں پوری زندگی سرسوتی کے سامنے شرمندہ رہوں گا۔ کاش میں معاملہ اپنے دوست کے ہاتھ میں سونپ کر بے بس نہ ہوتا۔ میں نے دھیمے لہجے میں تیز تیز دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، میں نے وہی کچھ کیا جو میرے نزدیک مناسب تھا۔ ہنگامی صورتحال میں قانونی اور غیر قانونی طریقے پر غور کرنے کا وقت نہیں ہوتا۔ پردیپ سن اپنے ارادوں پر عمل کر گزرتا تو دنیا کا کوئی قانون سرسوتی اور دونوں مظلوم لڑکیوں کو ان سے چھینی گئی عزت نفس واپس نہیں لوٹا سکتا تھا۔ صاحبزادہ نے کہا، میں ایک پولیس افسر ہونے کے باوجود تسلیم کرنے پر مجبور ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ان حالات میں شاید یہی مناسب ترین راستہ تھا۔ مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ آپ تینوں خواتین کو کوئی گزند پہنچنے سے پہلے ہی آزاد کروا لائے۔ اس نے چند ثانیوں کا توقف کر کے بغور مجھے دیکھا اور پھر سنجیدہ لہجے میں کہا، مجھے پہلے یہ سب سن کر شدید تعجب ہوا تھا۔ ایک شخص تن تنہا یہ سب کیسے کر سکتا ہے، وہ بھی اس کمال مہارت سے کہ درجن بھر دشمن اس کا کچھ نہ بگاڑ پائیں۔ مگر آپ کا موجودہ روپ دیکھ کر میں کافی حد تک اندازہ لگا سکتا ہوں کہ یہ سب کیسے اور کیوں ممکن ہوا۔ اس کے آخری جملے میرے لیے انتہائی سنسنی خیز تھے۔ یہ شخص ایک لحاظ سے صاف صاف بتا رہا ہے کہ یہ میری اصلیت جان چکا ہے۔
میرے مشن کا تقاضا ہے کہ میری اصل شناخت سے واقف کسی شخص کو زندہ چھوڑ کر آگے نہ جاؤں۔ کیا میں صاحبزادہ کو بھی اپنے اس منصبی تقاضے کی بھینٹ چڑھا دوں؟ مگر اس صورتحال پر لاگو اصول کے پس منظر تو یہ نظریہ ہے کہ میری اصل شناخت سے واقف کوئی شخص میرے بارے میں زبان کھول کر میرے اور مجھے سونپے گئے مشن کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ کیا صاحبزادہ سے مجھے یہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں کوئی رد عمل ظاہر کرتا، صاحبزادہ سنجیدہ لہجے میں بولے، میں بخوبی جانتا ہوں کہ آپ سے اپنی اصل شناخت ظاہر کرنے کی فرمائش حد درجے نامناسب بات ہوگی۔ یہی بہت ہے کہ آپ نے بالکل اجنبی علاقے کے اجنبی انسانوں کو مصیبت سے نکالنے کے لیے اپنا راستہ کھوٹا کیا اور اپنی زندگی خطرے میں ڈالی۔ میں خود ایک سرکاری افسر ہوں اور ہرگز نہیں چاہوں گا کہ آپ کا نام درمیان میں آنے کی وجہ سے یہ نیکی آپ کے پیشہ ورانہ کیریئر کے لیے خطرہ بن جائے۔ صاحبزادہ کے آخری جملے نے یکلخت میرے دماغ میں پنپنے والے سارے اندیشوں کا خاتمہ کر دیا۔ وہ جس رخ پر سوچ رہا تھا، میری سلامتی اور رازداری کے تحفظ کے لیے اس سے بہتر صورت ممکن ہی نہیں تھی۔ اس نے میرے لیے کھیل کا پورا میدان کھول دیا تھا۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، میں آپ کا بے حد ممنون ہوں سر کہ آپ نے میری پیشہ ورانہ مجبوریوں کا خیال رکھا۔ یہ حقیقت ہے کہ میں یہاں جو کچھ کر کے جا رہا ہوں، اگر میرے اعلی افسران کو اس کی بھنک بھی پڑ گئی تو وہ میری تنزلی کر کے واپس آرمرڈ ڈویژن میں بھیج دیں گے۔ خصوصاً جنرل ابھے تو اصولوں کے معاملے میں بہت ہی سخت ہے۔ میرے منہ سے یہ نام سنتے ہی وہ چونکا، بولا، آپ جنرل ابھے سنگھ کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا، آپ انہیں جانتے ہیں؟ اس نے پرجوش لہجے میں کہا، انہوں نے ہمارے پولیس بیچ کو 3 ہفتوں کی اسپیشل کمیونیکیشن ٹیکنیکس کی ٹریننگ دی تھی۔ اس وقت وہ ملٹری انٹیلیجنس ٹریننگ اسکول کے کمانڈنٹ ہیں۔ میں نے کہا، تو پھر ہم ایک ہی استاد کے تربیت یافتہ نکلے۔ وہ مجھ پر ہمیشہ سے مہربان رہے ہیں۔ پہلے میری درخواست خصوصی طور پر منظور کر کے ملٹری انٹیلیجنس کی ٹریننگ کے لیے منتخب کیا، پھر 2 سال پہلے مجھے ایڈوانس ٹریننگ کے لیے انگلینڈ جانے والے گروپ کا حصہ بنایا۔ میک اپ کی یہ ٹیکنیک میں نے وہیں سے سیکھی ہے اور اب اپنے جونیئرز کو سکھا رہا ہوں۔ صاحبزادہ میری طرف سے ہمراز بنائے جانے پر خوش ہو گیا۔ تبھی اسے کچھ خیال آیا، بولا، آپ نے پوری خبر پڑھی ہے؟ کیا آپ نے ایک بات پر غور کیا؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے قدرے فخر آمیز لہجے میں کہا، اس پوری خبر میں ہر جگہ اس پورے واقعے کو پردیپ سن کے گروہ میں دراڑ پڑنے کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے۔ میں نے واقعی خبر اس زاویے سے نہیں پڑھی تھی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں تائید کرتا، صاحبزادہ نے اسی مطمئن لہجے میں کہا، معاملے کو یہ رخ دینے میں ناچیز کا بھی کچھ ہاتھ ہے۔ میں نے تعجب بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اصل میں یہ ایک طرح سے خود بخود ہو گیا۔ سرسوتی نے آپ کا جو تعارف کروایا وہ اتنا مبہم اور ادھورا تھا کہ میں اپنے دوست ڈی سی پی سے آپ کا ذکر کرتا تو وہ آپ کی طرف سے مشکوک ہو جاتا۔ لہٰذا میں نے اسے کہا کہ یہ خبریں ہمیں پردیپ سن کے ایک باغی ساتھی سے مل رہی ہیں جو سرسوتی کا احسان مند ہے۔ اس نے خود بخود یہ فرض کر لیا کہ پردیپ سن کے گروہ میں پھوٹ پڑ گئی ہے۔ میں نے بھی اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش نہیں کی اور جان بوجھ کر آپ کی اس سے ملاقات نہ کروائی۔ اتفاق سے میری یہ پیش بندی آپ کی طرف سے پردیپ سن کے گروہ کا قلع کما کرنے کے بعد اندازے سے زیادہ کارآمد ثابت ہوئی، اور اب پولیس کا سارا زور پردیپ سن کے باغی ساتھیوں کے گروہ کی تلاش پر ہے، جس کے لیے مختلف علاقوں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں اور علاقے سے اخراج کے راستوں کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ صاحبزادہ کی بات سن کر میں نے اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ اس نے مجھے کافی حد تک ذہنی تناؤ سے آزاد کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے اجازت طلب کر کے رخصت ہوتا، میں نے وہ موقع اس سے سرسوتی کے بارے میں اہم ترین لیکن مختصر سی بات کرنے کے لیے مناسب سمجھا۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، آپ سے یہ ملاقات واقعی یادگار ہے محترم۔ اس سے پہلے کہ ہم شاید ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ دیں، میری آپ سے ایک عاجزانہ درخواست ہے۔ میرے لہجے کی سنجیدگی محسوس کر کے وہ چونکا۔ میں نے کہا، یہ قسمت کی ستم ظریفی ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کے دل میں غیر متناہی جگہ ہونے کے باوجود آپ کی زندگی میں سرسوتی کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ نظریں جھکائے کچھ دیر سوچتا رہا، پھر تھکے تھکے سے لہجے میں بولا، کاش میں آپ کی اس رائے کی تردید کر سکتا، مگر اب معاملہ صرف میری اہلیہ اور مجھ تک محدود نہیں ہے۔ میں اپنے نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے بچوں کو بھی جواب دہ ہوں۔ ہماری پریم کہانی میں ملن کا کوئی امکان نہیں۔ میں نے کہا، اللہ رب العزت نے آپ کو ایک بھرپور زندگی سے نوازا ہے۔ پیشہ ورانہ زندگی سے سبکدوش ہونے کے بعد اپنے پوتے پوتیوں نواسوں نواسیوں سے کھیلتے آخری منزل پر پہنچ جائیں گے، مگر سرسوتی کے پاس آخری سانس تک تنہائیوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ ہماری خوش قسمتی کے محض اتفاقاً ایک شخص، ان کا دیرینہ معاون مہیپال، سامنے آیا ہے جو سرسوتی کو دل و جان سے چاہتا ہے۔
میں نے لاجونتی اور ऋषिकेश کی مدد سے سرسوتی کو مہیپال کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنے پر آمادہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ میری درخواست ہے کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں۔ مجھے یقین ہے کہ سرسوتی آپ کی بات ہرگز نہیں ٹالے گی۔ میری بات سن کر صاحبزادہ میرے مقابل چند ثانیوں تک گمسم بیٹھا رہا، پھر اس نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں سپرو جی، میں سرسوتی کو ایک نئی زندگی شروع کرنے پر آمادہ کر لوں گا۔ اب مجھے اجازت دیں، میں آپ کو تا عمر یاد رکھوں گا۔ کاش ہمیں کچھ دن مزید ساتھ گزارنے کا موقع مل جاتا۔ وہ کافی گرم جوشی اور والہانہ محبت کے ساتھ مجھ سے رخصت ہوا۔ اس کے جانے کے کچھ ہی دیر کے بعد موہن میرا حال چال پوچھنے کے لیے آ گیا۔ اس نے بتایا کہ ریلوے کے عملے کے مطابق ادیان ایکسپریس لگ بھگ 15 منٹ میں پہنچنے والی ہے۔ میں نے پوچھ لیا کہ فرسٹ کلاس والی بوگیاں پلیٹ فارم پر بالکل سامنے لگیں گی۔ خدا جانے وہ صاحبزادہ کی آمد اور مجھ سے طویل گفتگو سے واقعی بے خبر رہا تھا یا تجاہل عارفانہ سے کام لے رہا تھا۔ بہرحال اس نے مجھ سے صاحبزادہ کا تذکرہ نہ کیا۔ میں نے دریافت کیا تو اس نے وضاحت کی کہ ریلوے اسٹیشن پر پولیس کی نفری معمول سے زیادہ ہے اور اکا دکا مسافروں سے پوچھ گچھ بھی کی جا رہی ہے۔ پھر وہ مجھ سے چائے پانی کا پوچھ کر چلا گیا۔ انتظار کے آخری چند منٹ کٹھن لگے۔ بالآخر پہلے دور سے ریلوے انجن کی سیٹی سنائی دی اور پھر دیو قامت متحرک مشین گھنٹیاں بجاتی ہوئی پلیٹ فارم پر داخل ہوئی۔ ٹرین کی آمد کے ساتھ ہی ریلوے اسٹیشن پر ہلچل مچ گئی۔ میں نے کچھ دیر توقف کیا اور اپنا اخبار سمیٹ کر اپنے عصا کے سہارے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں دھیمے قدموں کے ساتھ پلیٹ فارم پر پہنچا تو موہن سامان کے ساتھ میرا منتظر تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے نزدیک ہی کھڑی بوگی کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں پہلے آپ کا ٹرنک پہنچا دوں سرکار، دوسری بار میں آپ بھی میرے ساتھ چلنا۔ میں نے اس کی تائید کی۔ تبھی میں نے دیکھا کہ میرے سامان میں کھانے کے ایک بڑے ٹفن کیریئر کا اضافہ ہو چکا ہے۔ موہن واپس لوٹا تو میں نے استفسار کیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، گھر کی لیڈیز نے زبردستی ساتھ کر دیا ہے۔ ऋषिकेश बाबू ने बताया है कि वो चारों तो यहाँ पहुंचकर आपको अलविदा कहने पर तुली हुई थी। ऋषिकेश जी ने उन्हें बताया कि आपके लिए खतरा है। मैंने ट्रेन की तरफ बढ़ने से पहले टिफिन कैरियर उठाना चाहा, मगर मोहन ने जोर देकर मना कर दिया। वो अपनी जगह ठीक था। इस हुलिये में तो मेरा अपने कदमों पर चलना ही गनीमत था। हम कंपार्टमेंट में अपने कैबिन में पहुंचे तो पता चला कि दूसरी बर्थ अभी तक खाली है। मैंने अपनी बर्थ पर बैठते हुए सोचा कि शायद इस दूसरी बर्थ का मुसाफिर अगले किसी स्टेशन से सवार होगा। इस दौरान में मोहन मेरा बगौर जायजा ले रहा था। उसने मेरा सामान कैबिन के खानों में जमाने के बाद मुस्कुराते हुए अपनी जेब में हाथ डाला और ट्रेन का एक और टिकट निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिया। मैंने चौंक कर उसके चेहरे की तरफ देखा और फिर अपनी अचकन की ऊपरी जेब में हाथ डाला। बिल्कुल वैसा ही एक और टिकट मेरे हाथ में मौजूद था। मोहन मेरी उलझन भांपते हुए खुशगवार लहजे में बोला, ये दोनों बर्थ आप ही की हैं सुप्रो जी। ऋषिकेश भैया ने रास्ते में किसी उलझन से आपको बचाने के लिए दोनों बर्थों के टिकट खरीद लिए थे। अब बेफिक्र होकर अपनी मंजिल पर जाएं। आपका भेजा खाने के लिए कोई मुसाफिर आपके डिब्बे में नहीं होगा। ऋषिकेश की तरफ से मोहब्बत का ये इजहार कुछ इजाफी था, मगर हकीकत ये है कि मुझे ये जानकर इत्मीनान हुआ। मैं खुद भी अंदेशा महसूस कर रहा था कि कोई बातूनी किस्म का मुसाफिर टकरा गया तो अपनी शनाख्त छुपाने के लिए नित नई कहानियां तराशते तराशते मेरी नाक में दम हो जाएगा। ट्रेन रवाना होने में अभी 20-25 मिनट बाकी थे। मैंने मोहन को वापस भेजना चाहा, मगर वो बज़िद था कि मुझे रुखसत करके रवाना होगा। मेरे इसरार पर वो बिलाखिर जाने पर राजी हो गया। मैंने जबरदस्ती 50 रुपया उसकी जेब में ठूस दिया। मैं वक्त गुजारी के लिए खिड़की से बाहर झांकने लगा। ट्रेन रवाना होने में अभी 10 मिनट बाकी होंगे कि मुझे लगा कि किसी ने मेरे केबिन में झांक कर देखा है, मगर मेरे पलट कर देखने तक वो जा चुका था। कोई 5 मिनट बाद फिर यही हुआ। इस बार भी मुदाखलत करने वाले की शक्ल न देख सका। इस पर मैं सीधा होकर कैबिन के दरवाजे की तरफ मुतवज्जे हो गया। मेरे आसाब कशीदा होने लगे थे। आखिर ये कौन शख्स है और क्या चाहता है? ट्रेन चलने में बमुश्किल 3 मिनट बाकी थे कि ट्रेन की राहदारी में 2 अफराद के तुंदो तेज लहजे में बात करने की आवाज सुनाई दी। वो दोनों ही देसी लहजे में अंग्रेजी बोल रहे थे। मैंने किसी को सख्त बुलंद लहजे में बोलते सुना, मैं आपको एक बार फिर खबरदार कर रहा हूँ, आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। मैं सीनियर पुलिस ऑफिसर हूँ और स्पेशल ड्यूटी पर बॉम्बे जा रहा हूँ। आपको मुझे ये बर्थ देनी पड़ेगी। इस दौरान में दोनों अफराद मेरे कैबिन के दरवाजे के सामने पहुंच चुके थे। उनमें से एक ट्रेन का बावर्दी कंडक्टर था और दूसरा सफारी सूट में मलबूस कोई सांवला सा शख्स था। अगर वो वाकई पुलिस अफसर था तो उस वक्त वर्दी में नहीं था। मैंने जानबूझकर खुद को उन दोनों की बहस से लाइल्म और लाताल्लुक जाहिर करने के लिए अखबार उठा लिया। उधर रेलवे कंडक्टर नर्म लहजे में सफारी सूट वाले शख्स को समझा रहा था,
बोला मैं मानता हूँ सर कि आपके पास फर्स्ट क्लास का सरकारी पास है, मगर बदकिस्मती से ट्रेन में फर्स्ट क्लास की कोई बर्थ खाली नहीं। इस पर पुलिस अफसर ने तुनक कर कहा, मुझसे झूठ मत बोलो कंडक्टर, मैं अच्छी तरह तस्दीक कर चुका हूँ, इस कैबिन में एक ही मुसाफिर है, ये दूसरी बर्थ खाली है। उसके गर्म लहजे के जवाब में रेलवे कंडक्टर ने बदस्तूर ठंडे लहजे में कहा, आप अपनी जगह ठीक कह रहे हैं सर, मगर मैं भी गलत नहीं कह रहा हूँ। इस कैबिन में बेशक ये एक ही मुसाफिर हैं, मगर इन्होंने दोनों बर्थें खरीद रखी हैं और ये कानूनी तौर पर दोनों बर्थें बैक वक्त अपने कब्जे में रखने के मजाज हैं। ये सुनकर पुलिस अफसर चीखा, बोला ये क्या बकवास है, तुम्हारे महकमे में ये लाट साहब वाली अय्याशियां अब भी जारी हैं। मैं नहीं जानता, मेरे लिए कहीं से भी बर्थ का बंदोबस्त करो, वरना मैं ये ट्रेन रवाना नहीं होने दूंगा। एन उस वक्त मैंने ये जाहिर करते हुए उन दोनों की तरफ देखा जैसे मैं पहली बार उनकी मौजूदगी से वाकिफ हूँ। मैंने अपनी आवाज में कदरे लर्जिश लाते हुए मुदाखलत की और अंग्रेजी में पूछा, आप दोनों शरीफ आदमी किस बात पर झगड़ा कर रहे हैं? तभी मेरी नजर पुलिस अफसर के सांवले चेहरे पर पड़ी। उसके साथ ही मुझे शदीद आसाबी झटका लगा। मैंने पहली नजर में उसे पहचान लिया था। मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि उससे जिंदगी में कभी दोबारा सामना होगा, वो भी इस अजनबी मकाम पर। कुछ ही देर पहले मुझे मेकअप के जरिए अपनी शक्ल और हुलिया मुकम्मल तौर पर बदलने का फैसला हद से बड़ी हुई एहतियात पसंदी और बिलावजह की मुशक्कत लग रहा था, मगर अब मैं दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रहा था। मैंने एक बार पुलिस अफसर के चेहरे का बगौर जायजा लिया। शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं थी, ये वही है और अपने दावे के ऐन मुताबिक ये वाकई सीनियर पुलिस अफसर भी है। मेरा सवाल सुनकर वो दोनों बैक वक्त मेरी तरफ मुतवज्जे हो गए। ट्रेन कंडक्टर ने कुछ कहना चाहा, लेकिन पुलिस अफसर ने उसे अपने पीछे करके कैबिन में दाखिल होते हुए कहा, मुझे उम्मीद है आप मेरी बात बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। देखिए, मेरे पास फर्स्ट क्लास का सरकारी पास है, मगर ये कह रहा है कि गाड़ी में कोई बर्थ खाली नहीं है। मेरा आज बॉम्बे जाना। मैंने उसे हाथ के इशारे से खामोश करते हुए कहा, मेरे दोस्त ने मेरे आराम की खातिर ये बर्थ इजाफी बुक करवा दी है, मगर हकीकत ये है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ तशरीफ ले आएं। अच्छा है, मुझे रास्ते में बात करने के लिए एक हमसफर मिल जाएगा। इस पर ट्रेन कंडक्टर ने खुश होकर कहा, लीजिए सरकार, ये तो मसला ही हल हो गया, मगर टिकट वापस करने पर आधी कटौती होगी। मैंने बेनियाजी से कहा, टिकट कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है सर, आप ये टिकट मेरे पास ही रहने दें। आप समझ लें कि मैंने इन ऑफिसर को अपने मेहमान के तौर पर कबूल कर लिया है। ये सुनकर ट्रेन कंडक्टर खुश खुश रुखसत हो गया। इस असना में पुलिस अफसर ने गर्मजोशी से मुसाफा करके मुझसे सामने वाली बर्थ पर डेरा जमा लिया। उसने इजहार तशक्कुर की उजलत में अपना तारुफ करवाना शुरू किया। बोला, नाचीज को नारायण चटर्जी कहते हैं। मैं बेंगलोर पुलिस हेडक्वार्टर में स्पेशल ब्रांच का इंचार्ज हूँ और इस वक्त एक सीक्रेट असाइनमेंट पर बॉम्बे जा रहा हूँ। मैं उसकी बात सुनकर दिल ही दिल में हंसा। ये गधा आधा सच और आधा झूठ बोल रहा है और नालायकी की इंतहा ये है कि जो बात इसे हर कीमत पर पोशीदा रखनी चाहिए वही फखरिया बता रहा है। बेंगलोर के मज़ाफाती रेस्ट हाउस में मुझे पहचान कर कमरे में बंद कर देने और फिर बिलाखिर लांबा के ताउन से मेरे हाथों धतूरे के बीजों वाला पान खाकर इबरतनाक मौत मरने वाले सीआईडी अफसर योगिंदर ने मेरी असलियत जानने के लिए जो सीक्रेट असाइनमेंट देकर उसे दिल्ली भेजने का इरादा किया था, उसका भी शायद ये वैसा ही हशर करता। मैं इस दौरान में उससे गुफ्तगू के रुख का तायुन कर चुका था। मैंने शफकत भरे लहजे में कहा, मुझे तुम जैसे फर्ज शनास अफसरों से मिलकर बहुत खुशी होती है बरखुरदार। उम्मीद ताज़ा हो जाती है कि हमारा हिंदुस्तान एक दिन वैसा ही काबिल फख्र और तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा जिसका हमने आज़ादी की जिद्दोजहद के दौरान सपना देखा था। मैंने तवक्कुफ करके उसे देखा। वो खुशी और फख्र के मिले जुले तासुरात के साथ मेरी तरफ देख रहा था। मैंने बात आगे बढ़ाई। कहा, मेरा नाम राजेश चंद गोयल है और बॉम्बे की मज़ाफाती बस्ती गोरेगांव का रहने वाला हूँ। किसी जमाने में रुई का ताजर था, मगर फिर देश की आज़ादी के जुनून में सब कुछ त्याग दिया। ऑल इंडिया कांग्रेस का इलाकाई ओहदेदार बन गया और बरसों तक जलसे जुलूस, हड़ताल, लाठी चार्ज और जेल मेरी जिंदगी का हिस्सा बने रहे और फिर बिलाखिर ये सब कुर्बानियां रंग लाईं और देश आजाद हो गया। मैंने देखा नारायण सताइश भरी नजरों से मुझे देख रहा है। फिर उसने नरम लहजे में कहा, तो आप फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं गोयल साहब, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप आनंदपुर में किससे मिलने आए हैं? मैंने नफी में सर हिलाया। कहा, मैं तो अपने पुराने दोस्त डॉक्टर सुभारतु बनर्जी से मुलाकात के लिए गोटी कस्बे आया था। वो मेरे एक मरज का इलाज कर रहा है। हर 3-4 माह के बाद वो मेरा मुआयना करने 3-4 दिन के लिए बॉम्बे आता है या मैं उसके पास गोटी आ जाता हूँ। इस बहाने दोनों बूढ़े दोस्तों की आपस में मुलाकात भी हो जाती है। हर मुलाकात में यही सोचते हैं कि शायद आखिरी मुलाकात हो, मगर जिंदगी फिर अगली मुलाकात तक की मोहलत दे देती है।
اتنا کہہ کر میں گویا خیالوں میں ڈوب گیا۔ اس دوران میں نارائن برتھ پر نیم دراز ہو چکا تھا۔ میں نے اسے کریدنے کے لیے سادہ سے لہجے میں پوچھا، تم یہاں آنند پور سے ٹرین میں سوار ہوئے ہو؟ یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ یہ ٹرین تو بنگلور سے آتی ہے۔ میری بات سن کر وہ چونکا اور غور سے میری شکل دیکھنے لگا۔ میں نے یوں ظاہر کیا جیسے میں نے محض وقت گزاری کے لیے یہ بات پوچھ لی ہو۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر قدرے محتاط لہجے میں بولا، دراصل میں 2 دن پہلے ایک سرکاری کام سے اس طرف بھیجا گیا ہوں۔ یہاں سے کوئی 3.5 گھنٹے کے فاصلے پر دھرماورم نام کا ایک قصبہ ہے۔ کام پورا ہونے پر میں شام سے کچھ پہلے وہاں سے سرکاری جیپ پر نکلا اور ٹرین کے وقت سے کچھ پہلے یہاں پہنچ گیا۔ ڈرائیور کو میں نے جیپ سمیت واپس بھیج دیا۔ میں نے پہلے ہی کی طرح معصومانہ لہجے میں پوچھا، اوہ پھر تو تم تھک گئے ہوگے اور بھوک بھی لگ گئی ہوگی، تھوڑا سا آرام کر لو پھر ہم کھانا کھائیں گے۔ میرا خیال ہے ڈاکٹر سبھارتو نے کئی لوگوں کا کھانا بندھوا دیا ہے۔ نارائن نے رسمی سا انتظار کیا، پھر یہ طے پایا کہ آئندہ کسی ریلوے اسٹیشن سے چائے کے کلڑ خریدیں گے اور اس کے بعد کھانا کھائیں گے۔ میں نے کہا، دیکھا ہم سفر کا یہ فائدہ ہوتا ہے، تم نہ آتے تو مجھے سارے راستے چائے اور تازہ پانی کے لیے ترسنا پڑتا۔ تمہیں پتا ہے نا ہم بمبئی والے چائے کے کیسے شوقین ہیں۔ میری بات سن کر نارائن خوش ہو گیا۔ وہ واقعی تھکا ہوا دکھائی دے رہا تھا اور اب برتھ پر پوری طرح دراز ہو گیا تھا۔ اب برتھ کے لیے ٹرین کنڈکٹر سے اس کے جھگڑے کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں نے شفقت بھرے لہجے میں پوچھا تو اس نے تصدیق بھی کر دی۔ بولا، میں 3 دن اور 3 راتوں سے ٹھیک طرح نہیں سویا گوئل جی۔ جہاں مجھے ٹھہرایا گیا تھا وہاں سر پر چھت تھی، نہ پنکھا، اور خونی مچھروں کی بہتات تھی۔ سارا دن ساری رات پسینہ پونچھتے بدن کھجاتے گزر جاتی۔ وہاں پہلے سے ٹھہرے ہوئے لوگوں کو تو عادت پڑ گئی تھی، لیکن میری زندگی اجیرن ہو گئی۔ وہ ناراض سے لہجے میں بولتا چلا گیا، پھر وہ یکلخت خاموش ہو گیا جیسے اچانک اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو۔ میں اس کے بیان میں تضاد کی نشاندہی کا موقع کیسے گنوا دیتا۔ میں نے کہا، مگر تم تو کسی بڑے قصبے میں ٹھہرے ہوئے تھے نا، کیا نام بتایا تھا تم نے؟ اس نے قدرے ہچکچاہٹ کے ساتھ جواب دیا، دھرماورم۔ میں نے بظاہر سادہ سے لہجے میں کہا، اگر وہ تمہارے کہنے کے مطابق اچھا خاصا قصبہ ہے تو پھر وہاں ابھی تک بجلی کیوں نہیں پہنچی؟ نارائن نے شکست خوردہ سے لہجے میں کہا، دراصل مجھے قصبے سے 7-8 میل دور دھاتوں کی کانوں کے ایک سلسلے کے پاس ایک خیمے میں ٹھہرایا گیا تھا۔ وہاں پنکھا تو آ جاتا مگر بجلی کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ اتنا کہہ کر نارائن نے اپنی زبان بند کر لی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اس موضوع پر مزید بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی طرف سے برتی جانے والی یہ رازداری مجھے رفتہ رفتہ تجسس میں مبتلا کر رہی تھی۔ آخر یہ چکر کیا ہے؟ نارائن بنگلور سے آندھرا پردیش کے ایک دور افتادہ علاقے میں واقع دھاتوں کی کانوں میں کیا کرنے آیا ہوا ہے؟